جامعہ تعلیم الدین سیڈاگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ میں یہ حدیث میرے متعدد اکابر مشائخ سے نقل کرتا ہوں، اس میں سے صرف ایک سند پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ حدیث سنی ہے حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری قدس سرہ سے۔ وہ اس حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی اسم المحاضر المدنی سے۔ وہ اس حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب بدل المجہور شرح ابی داؤد سے۔ وہ اس حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ اس حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی سے۔ وہ اس حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو مسند الہند کہے جاتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم میں موجود ہے، لیکن اس کا تسلسل عملاً سفیان ابن عیینہ تک ہے۔ اس کے بعد سندن تو ثبوت ہے لیکن عملاً نہیں۔ عملاً کا معنی نہ ہونے کا، یعنی سفیان کے بعد استاذ کا اپنے شاگرد کے سامنے پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو عملاً ثبوت نہیں ہے۔ عملاً صرف سفیان ابن عیینہ تک ہے، باقی سندن اس کا ثبوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بھی آپ کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے پڑھ دیا۔ اس حدیث کو حدیث رحمت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی رحمت بیان کی گئی اور اللہ کی صفات فعلیہ میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت رحمت ہے۔ کائنات کا وجود صفت رحمت پر ہوا۔ اللہ دنیا پر رحم کرنا نہ چاہتا تو اس دنیا کو وجود نہ دیتا۔ اللہ نے اپنے عرش پر اسی صفت کو لکھا ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو رحمت صفات افعال میں سے آپ نے صفت کی دو قسم پڑھی اسی کتاب التوحید میں۔ ایک کا تعلق صفت ذات سے اور ایک کا تعلق صفات افعال سے۔ صفات ذات وہ صفت سے کہی جاتی ہے جو اللہ کی ذات سے متصف ہے، اور صفت افعال وہ کہی جاتی ہے جو کبھی متصف ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی، اس کو فعل بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے رزاق رزق دینا صفت افعال میں سے۔ پھر صفات افعال دو طرح کے ہوتے ہیں،
کچھ صفت وہ ہے کہ جس کا معنی معلوم ہے، حقیقت معلوم نہیں. جیسے آپ نے بخاری شریف میں روایت پڑھی، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل الی سماء الدنیا آخر اللیل. اللہ تعالیٰ آخری پہر میں سماء اول پر نزول فرماتے ہیں. نزول اللہ کا فعل ہے، لیکن نزول کی کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ نزول کی حقیقت پر جاؤ گے تو پھر اشکالات پیدا ہو جائیں گے کہ جب اللہ نازل ہوتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے یا نہیں، اور اگر عرش خالی ہو گیا تو یہ تو مخلوق کی صفت ہو گئی کہ میں یہاں ہوں تو وہاں نہیں ہوں، اور وہاں ہوں تو یہاں نہیں ہوں، اور اللہ اس سے پاک ہے. اس لیے صفات افعال جو متشابہات میں سے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی حقیقت میں نہیں جانا ہے، اور جو حقیقت میں جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ حقیقت میں گئے گمراہ ہو گئے، اللہ کی ذات کے باب میں انسان کی طرح تصور کر لیا. یہ جتنے پتھروں کی شکلیں بنائی جاتی ہیں یہ اسی لیے بنا رہے کہ انہوں نے اللہ کو مجسم سمجھ لیا، اور پھر دماغ میں ایک بات بٹھا لی کہ اللہ ایسا ہے، اس لیے اس کی تصویر بنا لی. اسی لیے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے. کیفیت میں نہ جاؤ کہ کس کیفیت، اور اگر کیفیت میں چلے جاؤ گے تو مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہو جائے. اسی لیے آج پاکستان میں دو جماعتیں ہو گئی، ایک حیاتی ہے ایک مماتی ہے. یہ دو جماعتوں کی بنیاد ہی یہ ہوئی کہ وہ اس بحث میں پڑ گئے کہ حضرت قبر مبارک میں کس طرح حیات ہے. بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہے. ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو حیات نبوی کے قائل تھے. کیسے؟ جیسے ہم دنیا میں ہیں. اسی لیے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ بھئی میں تو یہی قائل ہوں جیسے دنیا میں ہم ہیں ویسے ہی حضرت اندر میں ہے، صرف موت کا ایک پردہ بیچ میں آ گیا اور باقی قبر میں پہنچے تو پھر اسی طرح ہو گئے. پھر حضرت فرماتے ہیں میں کسی کو اس بات کے ماننے پر مجبور نہیں کرتا، لیکن میری رائے یہی ہے. لیکن عام علماء فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخیہ ہے. دنیا میں ہماری جو حیات ہے اس میں اور مرنے کے بعد جو حیات ہے زندگی ہے اس میں فرق ہے. یہ عام علماء کی رائے. کتاب الروح میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے. ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ آج کل جیسے پنکھوں کو اس کی ہوا کو کم زیادہ کرنے کے لیے بٹن ہوتے ہیں، اسی طرح بجلی کے لیے بھی اب بٹن ہے. اس کو گھماتے ہیں تو بجلی کم ہو جاتی ہے.
تو ایک تو یہ ہے کہ بالکل بلب کی روشنی بالکل کم کر دیں، اتنی کم کر دیں، اتنی کم کر دیں کہ اندھیرے کے قریب ہو جائے۔ نمبر 2، ایک یہ ہے کہ آپ اوسط درجے کی روشنی رکھیں، اور تیسرا یہ ہے کہ روشنی تو مکمل ہے لیکن ادھر میں نے کاغذ لگا دیا تاکہ روشنی صرف ادھر رہے، ادھر نہ آئے۔ جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو، عام مومنین کو اللہ جو حیات دیتا ہے قبر میں، وہ نمبر اول کی حیات ہے، یعنی بالکل کم۔ اسی لیے تو اختلاف ہو گیا کہ میت سنتی ہے یا نہیں سنتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میت نہیں سنتی، لیکن عام اکابر یہ فرماتے ہیں کہ میت سنتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم میت کو نہیں سنا سکتے ہو، مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں باب افعال ہے، اور افعال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا والوں تم نہیں سنا سکتے، اللہ جب چاہتا ہے سناتا ہے۔ میں میرے والد کی قبر پر جاؤں اور کہوں السلام علیکم، میرے کہنے سے وہ نہیں سنتے، لیکن اللہ چاہتا ہے تو اس وقت روح کو آواز پہنچا دیتا ہے۔ تو عام لوگوں کی حیات برزخیہ ایسی ہے جیسے روشنی بالکل کم کر لی جائے، اور شہداء کی حیات ایسی ہے جیسے اوسط درجے کی روشنی ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ عام مومنین سے ان کی حیات اونچی ہے، اور انبیاء کی حیات سب سے اعلیٰ ہے، اتنا ہے کہ ان کا رخ دنیا سے پھیر کر آخرت کی طرف کر دیا جاتا ہے، جس کی مثال میں نے دی کہ یہ بلب لگا ہوا ہے، بالکل مکمل روشنی دے رہا ہے، لیکن ادھر میں نے کاغذ لگا دیا، بس ساری روشنی ادھر ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات اسی طرح ہے کہ وہ بالکل حیات ہے، لیکن دنیا سے ان کے رخ کو آخرت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جب آخرت کی طرف پھیر دیا گیا تو پھر ہم سلام کرتے ہیں مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر، تو وہ کیسے سنتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سننے کی نفی نہیں ہے، حیات تو کامل ہے، البتہ قبر مبارک میں انبیاء یہ جو دنیا کے امور تھے اس سے مستغنی اور بے نیاز ہو کر عبادت خداوندی میں مشغول رہتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیل طلب بحث ہے، میں نے تو ذرا سا مسئلہ آیا تو آپ کو اشارہ کر دیا۔ صفت رحمت صفت افعال میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید جب قائم فرمایا، جو آخری کتاب ہے بخاری شریف، تو بھائی بحر زخار ہے، ایک سمندر ہے، یہ تو انسان اس میں گوتے لگاتا ہے اور ہیرے اور جواہرات کو نکالتا ہے۔ کتاب التوحید لا کر کے امام نے
اہل سنت والجماعت کی توحید اور فرقہ باطلہ کی توحید میں فرق کیا۔ فرقہ باطلہ سے مطلب جہمیہ، قدریہ، یہ اس زمانے کی جماعتیں تھیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا توحید کے باب میں کہ صرف اللہ کو مانو، صفات کو نہ مانو۔ وہ لوگ کہتے تھے اللہ ہے لیکن رحمان، رحیم، رزاق وغیرہ کچھ نہیں۔ اور اگر ان صفات کو مانتے ہو تو جتنے اللہ کے نام مانتے ہیں اتنے اللہ ماننے پڑیں گے، اور یہ شرک ہے، توحید کے خلاف، وحدانیت کے خلاف۔ اس لیے انہوں نے صفات کا انکار کر دیا۔ لیکن اس طرح کے استدلالات عقل جب موتی ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتا، غباوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ جہم ابن صفوان انتہائی درجے کا، پلے درجے کا جاہل آدمی تھا۔ اور وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اور لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، ہر گری پڑی چیز کو کوئی اٹھانے والا تو ہوتا ہی ہے، جیسے ام انس اٹھتی ہوئی ہے۔ جانتے بھی ہو ام انس کو، ایک عورت اٹھی ہوئی ہے۔ شروع میں اس نے کچھ کتابیں لکھی، حتیٰ کہ ہمارے اکابر نے اس کی توثیق و تقریض بھی لکھی، اس لیے کہ وہ کتابیں ٹھیک تھی مضامین کے اعتبار سے، کیا اشکال تھا اس میں لکھنے میں۔ اور وہ کام کی باتیں لکھی تھی اس میں، علامات نبوت، تو لکھ دی تقریض۔ لیکن انسان کو جب دو لفظ آ جاتے ہیں اور تربیت، اصلاح اور اکابر سے ربط نہیں ہوتا، تعلق مع اللہ نہیں ہوتا، اہل اللہ کی صحبت نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی ایک جگہ حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ کی مثال دی تھی۔ آگ پر کتاب لکھ ڈالو اتنی موٹی، آگ جلاتی ہے، آگ یہ کرتی ہے، آگ یہ کرتی ہے، یہ کتاب لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آگ کے قریب نہ بیٹھو۔ حرارت کا احساس، گرمی کا احساس، جلانے کا احساس یہ تب ہوگا جب آگ کے پاس بیٹھیں گے۔ کتاب 100 مرتبہ پڑھو تو بھی کوئی احساس نہیں ہوگا۔ وہ تو آگ کی صحبت کے بعد پتہ چلے گا کہ آگ کیسے جلاتی ہے۔ تقوی پر 500 صفحات کی کتاب لکھ ڈالو، اس سے تقوی نہیں آتا ہے جب تک کہ صاحب تقوی کے پاس نہ بیٹھو، اللہ والوں کے پاس نہ بیٹھو، اہل اللہ کے پاس نہ بیٹھو۔ ورنہ بھائی شیطان جو ہے نا، وہ تو بروں کے ایمان کو اڑا لیتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ علم سے بچ جائیں گے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انسان میرے پاس آیا، میں نے اس سے پوچھا کون ہے آپ؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس پر آپ لا حول پڑھتے ہیں، یعنی شیطان۔ کہا اچھا ہوا ملاقات ہو گئی، مجھے تجھ سے سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ کہا تو اتنا بڑا عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جب ہی تو اس کا نام عزازیل رکھا اللہ نے۔ دنیا میں جب یہ ابتدان تھا تو اس کا نام ابلیس تھا،
اور پھر آسمانوں میں اس کو اٹھایا تو فرشتوں کے نام پر اس کا نام رکھا عزازیل. یہ ایل وغیرہ جو ہے نا فرشتوں کے نام ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، تو عزازیل. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عبادت گزار. حسن بصری نے لکھا ہے کہ 4000 سال تک یہ عبادت کرتا رہا. انداز لگائیں کتنی عبادت کی. اور جب اللہ کی نہیں مانی تو اس کو شیطان قرار دیا. یہ تیسرا نام. تو جنید نے کہا کہ اتنا بڑا علم والا تو ایک حکم کو مان لینا تھا، آدم کو سجدہ کر لیتا، اتنا ہی تو مسئلہ تھا. پھر ملائکہ نے مان لیا تھا، تو نے کیوں نہیں مانا؟ ابلیس نے جو جواب دیا میں اور آپ ہم بھی حیران ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ جنید میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ خالق موجود ہو اور خالق کی موجودگی میں اگر مخلوق کو سجدہ کروں تو ضمیر برداشت کرے گا؟ واہ، آپ انداز لگائیں کیسے دلیل دے رہا ہے. اللہ موجود ہے وہاں اور میں اس کی مخلوق کو سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنید کہتے ہیں کہ اس کی بات میرے دل پر بھی اتر گئی، اور جیسے ہی میرے دل پر اتری میرا ایمان نکلنے لگا. ہاں، بچنا بہت مشکل ہے اس سے. میرا ایمان سلب ہونے لگا. اگر اللہ میری یاد ہی نہ کرتا، مدد نہ کرتا، اللہ مجھے الہام نہ کرتا تو میں اپنا ایمان دھو چکا ہوتا. اللہ نے مجھ پر الہام کیا. اور میں نے اس کو جواب دیا کہ حکم رب کو ماننا یہ رب ہی کو تو ماننا تھا. اللہ کے حکم کو ماننا یہ اللہ ہی کو ماننا تھا. کیوں تو نے نہیں مانا؟ بس جب یہ جواب دیا تب مجھے اطمینان ہوا اور میرا ایمان اس کی لذتیں پھر محسوس ہونے لگی. خیر، میں نے یہ واقعہ تلبیس ابلیس میں پڑھا ہے. علامہ ابن قیم کی جو کتاب ہے نا تلبیس ابلیس، اس کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ یہ عالموں کو کیسے دھوکہ دیتا ہے، بزرگوں کو کیسے دھوکہ دیتا ہے. بہرحال مختصر وقت میں کیا کہوں. حقیقت یہ ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن دو راستے ہیں بچنے کے. قرآن آیت پر غور کرو تو دو راستے ہیں بچنے کے شیطان سے، اور یہ خود اللہ ہی نے بتا دیے. بتایا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں تیرے بندوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں جہت سے ان کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا. اس نے 4 جہت بیان فرمائی جس کو اللہ نے نقل کیا، لیکن 2 جہت نہیں بیان فرمائی، ایک اوپر ایک نیچے. اگر یہ 4 جہت سے مجھے گمراہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے 2 جہت سے تو بچ جائے گا. اس لیے کہ نیچے سجدوں سے تواضع اور عاجزی ہے، تو جتنا سجدہ کرے گا شیطان سے بچے گا، اور اوپر رحمت رب ہے تو جتنا اس سے دعائیں مانگے گا اتنا بچ جائے گا. اللہ نے خود ہی اشارہ کیا کہ اگر بچنا ہے تو یہ کام کرو.
ورنہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ شیطان اور نفس کی قوت زیادہ ہے، میری قوت نہیں ہے، اور ان دونوں کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے لیے گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ غور سے سنو اس بات کو۔ اے اللہ، تیری طاقت سے وہ قابو میں آ سکتے ہیں، تو اس کی تلبیس سے مجھے بچا دے۔ فرمایا روزانہ اللہ کو کہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ سوال کرے گا کہ تو گناہ سے کیوں نہیں بچا تھا؟ ہم کہیں گے شیطان نے کروایا، وہ کہے گا شیطان نے کروایا، کبھی کہا بھی تھا مجھے؟ تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہم تو روزانہ کہتے تھے تجھے کہ میری طاقت سے باہر ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا مجھے، اسی لیے تو میں تجھے کہتا تھا اللہ میں نے تیرے حوالے کیا تھا، اب تیرے ذمہ تھا مجھے بچا لینا۔ حضرت اقدس تھانوی فرماتے ہیں قیامت کے دن انشاءاللہ نجات کا راستہ نکل آئے گا، اور اگر اللہ کے حوالے ہی نہیں کیا اور قیامت میں ہم نے کہا کہ اللہ شیطان مجھ کو گناہ میں ڈالتا تھا، اللہ کہے گا کبھی تو نے مجھ سے کہا بھی تھا؟ اگر ہم نے نہیں کہا تو پھر اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اس لیے روزانہ اس کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حوالے کریں۔ خیر میں تو دور نکل گیا، مجھے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی صفت رحمت صفت افعال میں جامع ترین صفت ہے، ویسے اللہ کی تمام صفات میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت صفت علم ہے۔ اب اس پر تشریف پڑھنا ہو تو حضرت نانوتوی کو پڑھو، وہ ایک دنیا ہے، صفت علم۔ اور تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات، اصل میں ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک استاذ میں بہت سارے فنون ہوتے ہیں، بہت ساری صفات ہوتی ہیں۔ ایک استاذ مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ طالب علم کا جوہر ہوتا ہے جو طالب علم استاذ سے جو صفت لے لے۔ تمام نبی تلامذہ ہے اللہ کے براہ راست، تمام انبیاء یہ اللہ کے تلامذہ ہیں، اور ہر تلمیذ نے اپنے استاذ رب کریم سے کوئی نہ کوئی صفت لی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے قدس و سلامتی کو لیا، بچنا، قدس و سلامتی، اس لیے آتش نمرود میں بھی بچ گئے، ذبح اسماعیل میں بھی چھری کندن ہو گئی، ہاجرہ اور اسماعیل کو کھری دھوپ میں دور و دراز چھوڑ دیا تو بھی بچ گئے، اوپر سے پانی مل گیا۔ یہ قدس و سلامتی کی صفت ابراہیم کو ملی، اور نبی کی صفت امت میں منتقل ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے یہ اہل مکہ تھے، مکمل نہیں تھے لیکن کہتے تو تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، تو سلامتی کی صفت مکہ والوں میں بھی آئی۔ اسی لیے ساری دنیا لوٹی جاتی تھی، ماری جاتی تھی، کاٹی جاتی تھی، لیکن اہل مکہ جب سفر کرتے تھے یمن اور شام کا، نہ کوئی مارتا تھا نہ لوٹتا تھا ان کو۔ اللہ نے یہی کہا لإلاف قریش،
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ صفت ہے ابراہیم کی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے رب کریم سے تغییر اور تقلیب کی صفت کو لیا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ مقلب القلوب ہے، اللہ مقلب الدنیا ہے، اللہ مقلب الاجسام ہے، یہ صفت موسیٰ نے لی۔ اسی لیے موسیٰ کا عصا کبھی سانپ بن جاتا ہے، تقلیب کی صفت، تغییر کی صفت، ہاتھ نکالا تو چمکنے لگتا ہے۔ یہ صفت ان کی امت یہود میں بھی آئی۔ امت کو چاہیے تاکہ اس صفت کو اچھائی میں اپناتے، لیکن امت یہود نے غلط اپنایا، چربی کو پگھلایا، تکلیف تو کی لیکن غلط تکلیف کی۔ اللہ نے چربی سے منع کیا تھا تو پگھلا کر بیچنے لگے۔ جیسے آج کل بعض مالدار لوگ زکوٰۃ غریب کو دے کر واپس لے لیتے ہیں، ہیلوں کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو تکلیف امت میں آئی۔ اللہ نے سنیچر کے دن مچھلیوں کے پکڑنے سے منع کیا، انہوں نے جمعہ سے جال بچھا دیا اور پھر اتوار کو جا کر لے آئے، تکلیف کی غلط، حالانکہ ان کو دین کے خاطر تکلیف و تغییر کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے جس صفت کو لیا وہ تصویر بنانا، مٹی کے پرندے بناتے تھے، قم بإذن اللہ اڑتے تھے، اور احیاء موتا، حیات دینا، قم بإذن اللہ کہا، مردہ زندہ ہو گیا، کوری اچھا ہو گیا، نابینا بینا ہو گیا۔ ان کی امت میں بھی یہ صفت آئی۔ کیسی صفت آئی؟ انہوں نے بھی لوہے دھات پیتل کے پرندے فلائٹ کی شکل میں بنا کر کے اڑائے، جس کو ہوائی جہاز کہا جاتا ہے، یہ صفت ہے وہی۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے آج بھی، ہم بھی نابینا کو بینا کر سکتے، کوری کو اچھا کر، ہمارے پاس دوائیں ہیں، یہ وہی وہ صفت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اگر عیسیٰ نے مردہ کو زندہ کر دیا تو عیسائیوں نے روبوٹ بنایا جو مشینوں والا انسان دوڑنے لگا، چلنے لگا، کام کرنے لگا۔ یہ ساری جو صفات اس وقت عیسائی کر رہے ہیں وہ ان کے نبی کی صفت ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ تلمیذ اعلیٰ ہے اللہ کے، تو آپ کو اعلیٰ درجے کی صفت دی، صفت علم، اس لیے کہ روٹی میرے سامنے آئی، کھا سکتا ہوں یا نہیں، کس کی روٹی ہے، کیسے بنائی گئی ہے، کس چیز سے بنائی ہے، حلال ہے یا حرام ہے، مٹی تو نہیں ہے اس میں۔ جب تک علم نہیں ہوگا وہاں تک میں روٹی کھا نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے قدس و سلامتی کیوں نہ ہو، تغییر و تقلیب کیوں نہ ہو، مردہ کو زندہ کرنا کیوں نہ ہو، تصویر بنانا کیوں نہ ہو، لیکن علم جب تک نہیں ہوگا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ علم سب سے اعلیٰ صفت ہے، تو سب سے اعلیٰ تلمیذ محمد الرسول اللہ کو دے دیں۔ اور یہ صفت علم آپ کی امت میں منتقل ہوا تو ایسا منتقل ہوا کہ ایک بخاری شریف لکھی گئی تو اس پر 40 شروحات لکھ دی گئی، اور علم کھلتا ہی جا رہا ہے۔ پھر فتح الباری کو حل کرنے کے لیے مزید شروحات لکھی گئی، پھر ان شروحات کو حل کرنے کے لیے مزید شروحات لکھی گئی۔ کوئی لکھ رہا ہے فتح الباری کے اندر آنے والی روایات پر،
اس کے حوالے جات پر، کوئی لکھ رہا ہے فتح الباری کے اندر آنے والے مسائل پر، اسی طرح قیامت تک چلتا رہے۔ چونکہ نبی کا وصف خاص امت میں منتقل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم امت میں منتقل ہوا، اور یہی علم مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور جب جامع الکمالات علم کی صفت اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے دی تو علم پر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، علم سے آگے کچھ نہیں۔ اور جب علم آخری نبی کو دے دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی صفت نہیں ہے جو کسی کو دی جائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبوت بھی ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ۔ میں ایک کتاب ابھی دیکھ رہا تھا، 35 سال سے وہ روایت میں بخاری میں پڑھا رہا ہوں، میرا ذہن کبھی نہیں گیا، کبھی نہیں گیا۔ حضرت نانوتوی کا استدلال، حضرت فرماتے ہیں کہ ختم نبوت پر دور دور سے دلیل کیوں تلاش کرتے ہو؟ نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ لا یخافون لومۃ لائم۔ میری امت میں ایک جماعت ضرور رہے گی جو حق بات کو لے کر چلتی رہے گی قیامت تک، مخالفین کی مخالفت سے نہیں ڈرے گی۔ اس میں 2 لفظ ہے، امتی میری امت، اور الی یوم القیامہ قیامت تک۔ ثابت ہو گیا کہ میری امت قیامت تک رہنے والی ہے، تو اب کوئی امت آنے والی نہیں تو کوئی نبی بھی آنے والا نہیں۔ ایسا استدلال کیا کہ کبھی اس استدلال کی طرف ذہن بھی نہیں گیا۔ حضرت نے اسی حدیث سے ختم نبوت کو ثابت کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علمی کمالات دے کر کے بھیجا، اسی لیے آپ نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور علم جہاں آتا ہے وہاں اخلاق آتے ہیں، جاہلوں میں اخلاق نہیں ہوتے، جاہلوں کے سوال بھی اٹھا پٹک کے ہوتے، جو جہالت ہوتی ہے نا تو سوال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جہاں علم ہے وہاں اخلاق تہذیب ہے، اسی لیے علم کا ثمرہ ہے اچھے اخلاق۔ تو حضرت دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں علم لے کر آیا اور اخلاق کو پھیلانے کے لیے آیا۔ اچھے اخلاق اپنانے چاہیے جو علم کا ثمرہ ہے۔ تو علم ایک جامع صفت ہے جو ذات اقدس کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے، امام بخاری نے کتاب التوحید میں ایک فرقہ باطلہ کی توحید ہے جنہوں نے صفات کا انکار کیا، اور ایک اہل سنت والجماعت کی توحید ہے جنہوں نے صفات کو مانا۔ اللہ رزاق بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ متکلم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ تعدد اسما سے تعدد ذوات لازم نہیں آتا، یعنی نام بہت ہو اس سے ذات متعدد ہو یہ لازم نہیں۔ بھئی آپ ہیں، آپ کا نام زید ہے، لیکن آپ کو کوئی حاتم تائی بھی کہتا ہے، کوئی سخی بھی کہتا ہے، اور جو ہے کوئی آپ کو کیا کہتا ہے، کوئی آپ کو کیا کہتا ہے، آپ حسین اور جمیل ہے تو آپ کے اس اعتبار سے بھی نام ہے، اور اگر چائے بھی نہیں پلاتے تو آپ کو بخیل بھی کہتا ہے۔ تو ایک ذات کی متعدد صفات سے ذات متعدد نہیں ہوئی، تعدد اسما سے تعدد ذوات نہیں ہے۔ یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، صفات کا انکار کر دیا۔ امام بخاری نے کتاب التوحید میں اہل سنت والجماعت کی توحید کو ثابت کیا اور صفات خداوندی کو ثابت فرمایا۔
اس لیے پہلا باب لائے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. پھر آگے بیان کرتے کرتے ایک مسئلہ جس کے اندر امام بخاری کا ابتلاء، آزمائش، نیشاپور سے نکلنا پڑا، حالات آئے کہ اللہ کا کلام مخلوق یا صفت. اس پر پھر حضرت نے چونکہ اس میں بڑے حالات آئے تو حضرت نے پھر اس پر بہت سارے ابواب قائم فرمائے اور یہ بتایا کہ اللہ کا کلام وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، وہ قدیم ہے، یہ اس کا عکس ہے، اور اس کے عکس کو تم جو ہے قدیم نہیں کہہ سکتے. یہ تو پھٹ بھی جاتا ہے، یہ صفحے کو پھاڑ دو پھٹ جائے گا، یہ قدیم کیسے ہو؟ میں بول رہا ہوں، جب تک بولتا ہوں متکلم ہوں، جب نہیں بولا تو سکوت ہے، یہ کیسے قدیم ہے؟ اس پر آپ نے بہت سارے ابواب قائم فرمائے اور آخری باب پر آئے، اور اس آخری باب میں آپ نے وزن اعمال کو ثابت فرمایا اور باب قائم فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ ظلم نہیں کرے گا. صاحب ہدایہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ قاضی اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، مواضع تہمت ہے. پر ابھی ہدایہ میں، ارے چھوڑو ہدایہ کو، بخاری میں ہے یہ مسئلہ. کتاب الاحکام میں امام بخاری یہ مسئلہ لائے کہ اپنے علم پر جج جو ہے وہ اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تہمت کی جگہ ہے. کوئی یوں کہہ دے گا کہ رشوت لے کر فیصلے کر رہا ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو ساری میری زندگی کا علم ہے، لیکن وہ اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرے گا، وہ شواہدات پر فیصلہ کرے گا. شواہدات بھی کون؟ پہلے تو دنیا کے لوگ آئیں گے، اس سے اگر انسان نہیں مانتا تو اللہ زمین کو لے آئے گا، یومئذ تحدث اخبارها، اس سے بھی اگر نہیں مانتا تو پھر میری باڈی ہی خود گواہی دے گی کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. وہ چاہے تو فیصلہ کر سکتا ہے اپنے علم پر، اس کا علم دائمی ہے، لیکن شاید کوئی بندہ یوں کہہ دے کہ اللہ میں نے نہیں کیا، جھٹلا دیا اللہ کو، تو اللہ کہے گا دنیا کی کورٹوں میں جیسے شواہدات سے فیصلے ہوتے ہیں میں بھی اسی طرح کرتا ہوں. اب تو مانے گا. ہاں یہ بڑا دلیر ہے انسان، جب اس پر حالات آتے ہیں نا تب تو چپکا چپکا بیٹھتا ہے، اور ذرا سینہ کھل جاتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے بھی بولنے لگتا ہے. حدیث میں ہے یہ. تو اللہ فیصلہ کریں گے شواہدات کو لا کر، ترازو رکھی جائے گی، ایک ہوگی یا متعدد ہوگی، دونوں قول ہیں. کیا تولا جائے گا؟ بعض کہتے ہیں نامہ اعمال، حدیث بطاقہ دلیل ہے. بخاری کی رائے یہ ہے، جو ابو حنیفہ کی رائے ہے، احمد کی رائے ہے رحمہم اللہ تعالی. ان اکابر کی رائے یہ ہے کہ خود اعمال تولے جائیں گے. ان الاعمال تتجسد، عبداللہ ابن عباس فرماتے اعمال کو جسم دیا جائے اور اسی کو وزن کیا جائے. اور امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے. دلیل لے آئے کلمتان حبیبتان للرحمن، یہ کلمے خود تولے جائیں گے، اللہ اسی کو شکل دے دے گا، سبحان اللہ وبحمدہ کو شکل دے گا اور اسی کا وزن. لفظ قسط جب آیا تو امام بخاری لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ اعمال اور اقوال دونوں تولے جائیں گے. چونکہ بخاری نے دعویٰ کیا ہے تمام اعمال کے تولنے کا، اور روایت قول کی ہے، عمل کی نہیں ہے، تو قول کی روایت سے اعمال کیسے ثابت فرمائے؟ فرمایا قول بھی تو عمل لسان ہے، اور جب عمل لسان ہے تو اعمال کا تولنا ثابت ہو جائے. یہ ہے ذہانت بخاری. کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ حضرت امام کی یہ ذہانت ہے. فقہ البخاری فی تراجمہ، یہ مطلب ہے.
فرمایا کہ اعمال انسان اور اقوال دونوں تولے جائیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس کا معنی عدل ہے۔ رومی زبان میں معلوم ہوتا ہے غیر عربی الفاظ موجود ہیں جس کی تعداد قریباً 120 کے قریب بنتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے کتاب التفسیر میں پڑھ لیا، قرآن عربیہ بلسان عربی مبین، اس باب کے تحت امام بخاری نے خود یہ مسئلہ چھیڑا ہے۔ وَيُقَالَ الْقِسْطُ مصدر المقسط، کہا جاتا ہے قسط مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط کا مصدر اقساط ہے، قسط نہیں، لیکن یہ بے حسب الزوائد ہے، یا اصل مادہ بتانے کے لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تشریح اس میں ہے۔ قسط مجرد میں اگر ہے تو ظلم کا معنی، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسطون ظالمون۔ اور آپ جانتے ہیں باب افعال کا خاصہ سلب ماخذ، تو قسط ظلم کرنا باب افعال میں لے گئے، ظلم کو کھینچ لیا، یعنی انصاف والا، عدل والا ہو گیا، یہ ہو گیا مقسط کا معنی۔ اور بعضوں نے کہا کہ قسط بکسر القاف عدل کا معنی ہوتا ہے، ظلم کا معنی نہیں۔ ایک ہے قصص، ایک ہے قسط۔ اگر قسط کا معنی انصاف کرنا تو باب افعال کے اندر سیرورت کا معنی بھی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ کریں گے، قسط بمعنی عدل اور اقساط بمعنی صاحب عدل، معنی وہی ہو گیا صاحب عدل۔ تو قسط لے لو تو سلب ماخذ ہو گیا، اور قسط لے لو تو سیرورت کا معنی ہو گیا۔ یہ بات علامہ اسماعیلی نے لکھی، وَهُوَ الْعَادِلُ، اس کا معنی انصاف کرنا، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قسط کا معنی ظلم کرنا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے ہیں، یہاں کلمہ معنی کلام ہے، کلمہ نہیں، لیکن کبھی کبھی کلمہ کو کلام پر بولا جاتا ہے، اس لیے کہ کلام کلمے سے بنتا ہے۔ کلمتان دو کلمے ہیں، رحمان کو پیارے ہیں، جہاں رحمت کا غلبہ ہوتا ہے نا وہیں پیار بھی ہوتا ہے۔ مفتی حنیف صاحب کے دل میں رحم نہ ہو تو طلبہ سے پیار بھی نہیں ہوتا، سیدھا سا مسئلہ۔ رحمت متقاضی ہے محبت کی، اور جب رحمت متقاضی ہے محبت کی تو بجائے یہاں الی اللہ کے الی الرحمن لائے، یہ نقطہ ہے یہاں۔ رحمان کو بڑے محبوب ہیں یہ دو کلمے، خفیفتان علی اللسان۔ جب رحمان کو محبوب ہے تو رحمان بہت بڑا ہے، تو وہ کلمے بہت بڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت آسان ہے، ہلکے پھلکے ہیں زبان پر۔ تو پھر قیامت میں اس کا کوئی وزن خاص نہیں ہوگا۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اس لیے کہ کلمے ہلکے ہیں لیکن اس کے اندر کا جو معنی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ کیوں وزنی ہوں گے؟ سبحان اللہ کو تمام عیوب سے پاک قرار دینا، وہ تمام عیوب سے پاک، اور کوئی مجھے جو ہے عیب سے پاک قرار دے، اور یوں کہیں کہ مفتی عبداللہ صاحب میں کوئی عیب نہیں، پاک صاف ستھرے ہیں، تو مفتی عبداللہ کا جی اتنا خوش ہو جائے گا کہ بندی بھی نکل جائے گی، بہت خوش ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ جب انسان کی تعریف پر انسان کو خوشی ہوتی ہے
تو خالق کو جب ہم یوں کہیں گے اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اسی خوشی کی وجہ سے ثقیلتان فی المیزان، یہ ہے بنیاد اصل۔ اور وَبِحَمْدِهِ تمام تعریفیں اسی کے لیے، میری کوئی تعریف کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اگرچہ منع کیا گیا کہ سامنے تعریف نہ کرو، اللہ ہے کہ وہ اتنا فنا ہو کہ اس پر تعریف کا اثر نہ ہو تو کر سکتے، جیسے صحابہ کی تعریف کی، ورنہ تم مولوی لوگ اشکال بہت کرتے ہیں، اس لیے میں نے اشکال کا حل کر دیا کہ حضور تو فرماتے تعریف نہ کرو، تو پھر اللہ کے نبی نے تعریف کی نا، امین و ہادہ الامہ ابو عبیدہ، سب سے بڑا امین ابو عبیدہ ہے، صدیق ابو بکر ہے، الفارق بین الحق والباطل عمر، تعریف تو کر رہے ہیں حضرت۔ جہاں کوئی آدمی ایسا فنا فی اللہ ہو کہ دنیا کی تعریف سے اس کی طبیعت پر اثر نہیں پڑتا، آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن اتنی کریں جتنی موجود ہے، یہ نہیں کہ کچھ ہے نہیں اور آپ کعبہ اور قبلہ بناتے جا رہے ہیں اس کو، یہ مطلب نہیں ہے، جو ہیں وہ کہیں کہ بھئی ان میں یہ صفت ہے، اچھے آدمی، جیسے ابو عبیدہ امین و ہادی الامہ، تو تعریف جائز ہے وہاں جہاں اثر نہ پڑتا ہو، اور جہاں اثر پڑتا ہو تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ذبیح بلا سکین، تم نے بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا، وہ عجب میں مبتلا ہوگا، وہ خود پسندی میں مبتلا ہوگا۔ حسن بصری نماز پڑھ رہے تھے، مجمع دیکھ رہا ہے آپ کی نماز کو، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا حیات حسن میں لکھا ہے، حضرت حسن نے اپنے نفس سے کہا ان لوگوں کے دیکھنے سے خوش نہ ہو جانا، ابلیس نے بھی 4000 سال عبادت کی تھی پھر بھی مردود ہو گیا، اپنے نفس کو کہہ رہا۔ یہ ہے اپنی تربیت، تو اللہ کی تعریف کریں گے، ان اللہ تبارک و تعالی یحب الحمد، اللہ حمد کو پسند کرتا ہے، اس کو اپنی تعریف پسند ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس کو ثقیلتان کہا گیا۔ اور پھر عجیب ہے کہ صفت کی 2 قسمیں، صفت جلال، صفت جمال۔ جلال کا معنی اللہ کو عیوب سے پاک قرار دینا، اور جمال کا معنی اللہ کے لیے تعریف، حمد، ستائش کو ثابت کرنا۔ یہ پوری کتاب التوحید میں ہے، آخری 2 لفظ ایسے لے آئے جس میں صفت جلال بھی آ گئے، صفت جمال بھی آ گئے۔ ماہر مقرر اس کو کہتے ہیں جو 1 گھنٹے کی تقریر کو اخیر میں خلاصہ میں پیش کرتے ہیں۔ بخاری نے کتاب التوحید کو سبحان اللہ و بحمدہ میں پیش کر دیا اور پوری کتاب التوحید ثابت کر دی۔ امام نے حدیث نیت سے شروع فرمایا اور وزن اعمال پر ختم کر کے اشارہ کیا، اعمال کا وزن تب ہوگا جب اخلاص ہوگا، اور اخلاص نہیں تو وزن نہیں۔ شیطان سے بچنے کا راستہ بھی اخلاص ہے، الا عبادک منہم المخلصین، اخلاص والے ہی بچ سکتے ہیں، ریاکاری نہ ہو۔ میں آپ کو دکھا کر کیا کروں گا، آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے کیا معلوم، اور خوش ہوئے بھی تو آپ کیا دے دو گے مجھے، اور اگر آپ نے دیا بھی تو کتنا دو گے، 10,000 12,000 کیا دو گے آپ؟ اللہ کے لیے کریں گے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے تو وہ خوش بھی ہوگا، اور خوش ہوگا تو وہ دے گا بھی، اور اتنا دے گا کہ کسی کا محتاج نہیں بننے دے۔ یہ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کا ملفوظ ہے۔ تو اخلاص ہو، اخلاص سے شروع کرو گے تو اعمال میں وزن ہوگا، ورنہ تو وزن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک علمی بات تمہیں بتاؤں، سب لوگ یہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن جو ہے بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، بیٹی، اور یقیناً آیت ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بھاگیں گے، لیکن روحانی رشتہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، خوب یاد رکھنا۔ طلباء کا رشتہ جو اساتذہ سے ہے وہ قیامت میں نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن ہر دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا، بھاگیں گے، الا المتقون، تقوی والے کا استثناء ہے، تقوی والے نہیں بھاگیں گے۔ معلوم ہوتا ہے متقیوں کا رشتہ باقی رہے گا، اور تقوی آتا ہے علم سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تقوی علم سے آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علمی رشتہ بھی ٹوٹنے والا ہے، کچھ سمجھ میں بھی آیا۔ اس لیے یہ رشتہ جو ہے نا وہ روحانی رشتہ ہے جو قیامت میں بھی باقی رہے گا۔ تو امام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نیت صحیح کرو، وزن پیدا ہو۔ احمد اور حمیدی، پہلی روایت حمیدی ہے، آخر میں احمد ہے۔ فرمایا نیت محمود رکھو، اچھی رکھو، اللہ تمہیں دار الحمد میں داخل کرے گا، جنت میں، جہاں تم کو کہا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی روایت بھی عزیز ہے، آخری بھی عزیز ہے۔ پہلی روایت میں عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری روایت میں ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشارہ کیا دونوں مہاجر ہیں۔ فرمایا ہجرت کرو گے تو علم ملے گا، ہجرت نہیں کرو گے تو علم نہیں ملے گا، اس لیے ہجرت شرط ہے، اور پھر ہجرت میں تکلیفیں آتی ہیں۔ ہجرت میں نبی سب سے دلارا، معراج کا سفر ہوا تو براق آیا کہ ذرا سی دیر میں بیت المقدس پہنچ گئے، کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن وہی نبی ہجرت کر کے جا رہا ہے تو غار ثور میں چھپ رہا ہے 3 دن، کھانا نہیں مل رہا ہے راستے میں، ہفتہ لگ گیا پہنچتے پہنچتے، تکلیفیں جھیلی، دشمن پیچھے پڑے، تو اللہ نے براق کیوں نہیں بھیجا؟ بھیج دیتا۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، فرمایا معراج مہمانی کا سفر تھا، وہاں نبی مہمان بن کر کے جا رہے تھے تو اللہ نے اپنی گاڑی بھیج دی کہ جاؤ لے آؤ ان کو۔ اور ہجرت جو ہے وہ تبلیغ کا سفر ہے، اشارہ کیا کہ تبلیغ میں تکلیفیں ہیں، وہ برداشت کرنا ہوگا، اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے۔ تو ہجرت میں تکلیفیں ہیں، کھانا بھی کبھی نہیں ملے، کبھی وقت پر نہیں ملے، کبھی پانی والا بھی مل جاتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ طالب علمی کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، اس پر اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس پر کبھی اشتراک نہیں ہونا چاہیے، اس پر کبھی بہت سے طلبہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے لوگ پیسے دیتے ہم کو کھلاتے نہیں۔ بھائی ذرا کام کر کے تو دیکھو، ہمارے گھر میں 5 افراد ہوتے ہیں تو وقت پر کھانا نہیں ملتا، یہاں 500 کا کھانا بنانا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کبھی تاخیر بھی ہو جاتی، لیکن ہمارا مزاج اشکال والا ہے، تحمل اور برداشت والا نہیں۔ جو طلبہ تحمل اور برداشت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ علم کا دروازہ کھولتا ہے، اور جس پہ تحمل اور برداشت نہیں ہے اس کا ذہن اشکالی ذہن ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں کام نہیں کر پاتے۔ اللہ جل شانہ آپ لوگوں کے اس کتاب کو مبارک فرمائے، حق تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو بہت مبارک فرمائے۔ کتنے طلبہ ہیں؟ 32 ہیں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ علامہ جمال الدین فرماتے ہیں میرے استاذ نے 120 مسئلے میں بخاری شریف کو مکمل کیا اور اللہ نے 120 مسئلے حل فرمائے، یعنی بخاری کے ختم پر دعائیں قبول ہوئی۔ تو الحمدللہ آج یہاں بھی 32 بخاری ختم ہو رہی ہے، ایک نہیں ختم ہو رہی ہے، یہ 32 بخاری ختم ہو رہی ہے۔ تو جب ایک بخاری کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہے تو 32 بخاری پر کیوں قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اپنے اپنے دل میں بھی اپنے اپنے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا
وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما، ہمیں زاہدین میں سے بنا، ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں توابین میں سے بنا، ہمیں مخلصین میں سے بنا، اپنی رضا پر چلنے والے بنا، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان میں سے ہم کو نہ بنانا۔ اے اللہ جو گمراہ ہو گئے، ضالین ہو گئے، اے اللہ ان میں سے ہم کو نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں ہادی بھی بنا، ہمیں مہدی بھی بنا۔ اللہ ہمیں ہادی بھی بنا، ہمیں مہدی بھی بنا۔ اللہ ضلالت سے، جہالت سے، گمراہیوں سے، شہوات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے حالات تو خوب جانتا ہے، ہم اپنے دکھرے کسی کو سنا نہیں سکتے۔ اے اللہ لوگوں نے ذلتیوں کو تھام رکھا ہے، اے اللہ لوگوں نے پریشان کرنے کو تھام رکھا ہے، اے اللہ لوگوں نے ختم کرنے کو تھام رکھا ہے، لیکن مولا ہم کیسے بھی ہیں تیرے ہی تو بندے ہیں، ٹوٹے ہوئے پھوٹے ہوئے سہی لیکن کلمہ تو تیرا ہی پڑھ رہے۔ بے حیائی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، اور اس میں ہم تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تجھے تیرے کلمے کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں سرخ روئی عطا فرما، اللہ ہمیں عزت عطا فرما، اللہ مسلمانوں کی ہر طرف سے حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ اللہ تو کس کے حوالے ہم کو کر رہا ہے؟ تو کس کے حوالے ہم، جن کے دل پتھر بن چکے، جن کے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے، جن کے دل میں اے اللہ ظلم کی آگ بھڑک رہی ہے، مولا تو ان کے حوالے ہم کو کر رہا ہے۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا، اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ان طلباء کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، مدرسے کے منتظمین کو قبول فرما، اس مدرسے کے تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، اس کی در و دیوار کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کا جس نے جس طرح تعاون کیا ہے ان کی نصرتیں فرما، ان کی مدد فرما، ان کی آل اولاد میں ایمان و اعمال صالحہ کو ہمیشہ زندہ و تابندہ و پائندہ فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے اندر کے مسائل کو حل فرما، ان کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کو تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی، ہمارے رشتہ دار اقارب کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہم اس بلا اور وبا کے زمانے میں اللہ بہت سو کو تیرے حوالے کر چکے ہیں۔ اے اللہ بے شمار علماء تیرے حوالے ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ محتاجگی والی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مجمع تیری نسبت پر تیرے نام پر آیا ہوا ہے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ان کی حاجات کو پورے فرما، کاروبار اور کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین اپنا فضل کرم رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرما۔
فرمانا، نمازوں میں موت عطا فرمانا، ذکر و تلاوت پر عطا فرمانا۔ اے اللہ ذلتی والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، نہیں مانگا اپنا فضل کرم فرما کر اے اللہ ہمیں اتفاق عطا فرما، اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ اتفاق قلوب بھی عطا فرما۔ آج ہمارے قلوب اللہ اختلافوں سے بھر چکے ہیں، اے اللہ ہم میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا تلے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت میں بھی آپ ہی کے جھنڈا تلے رہ کر آپ کی سفارش کے ساتھ ہم سب کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجمع کے مخلصین آمین کہنے والوں کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا الحمدللہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت والا کا، مسلسل سفر اور بہت ہی زیادہ صعوبتیں برداشت فرما کر اتنا لمبا زحمت سفر گوارا فرمایا، تشریف لے آئے، رات 2 بج گئے تھے۔ الحمدللہ پھر بھی اپنے اپنے معمول پر اللہ تعالیٰ نے ہماری پہلی نشست پوری کروا دی، جس میں ہمارے خصوصی مہمانان کرام یہاں کل سے تشریف فرما ہے۔ انگلینڈ UK سے مولانا اقبال صاحب، حاجی عبدالستار صاحب، کینیڈا سے ہمارے ابراہیم بھائی، حاجی محمد صاحب، اسی طرح امریکہ سے حاجی محمد صاحب ابھی تشریف لے آئے، ہمارے حاجی عباس صاحب امریکہ سے، مانگرول سے حضرت مفتی عبداللہ صاحب پٹنی، ہمارے استاد الاساتذہ مولانا محمد حسین صاحب مفتاحی، مولانا بشیر صاحب بمبئی سے، سبھی کے ہم ممنون اور مشکور ہیں۔ آپ حضرات تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پہلی نشست ہے، اس کے بعد ہماری دوسری نشست 8:30 بجے شروع ہوگی، یعنی سالانہ جلسہ۔ تمام مہمانان کرام عزیز طلبہ سے بھی گزارش ہے یہاں سے فارغ ہو کر جلد ناشتہ کے لیے تشریف لے جائے۔ وہاں شامیانہ پنڈال میں ناشتہ سب کے لیے ہے، ڈائننگ ہال میں مستورات کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، لہذا ڈائننگ ہال میں ناشتے کا نظم نہیں ہوگا، ناشتے کا نظم شامیانہ پنڈال ہال میں ہوگا۔ سب ناشتہ کر لیں گے اور 8:30 بجے تک تمام ضروریات سے فارغ ہو کر طلبہ بھی، اساتذہ بھی اور تمام مہمانان کرام جلد تشریف لے آئیں گے۔ بڑی تعداد میں خواص امت کا مجمع ہے، اگر ہم کسی کا نام لینا بھول جائیں یا ان کی شان کے مطابق ہم اکرام نہ کر سکیں تو ہم معذور ہیں، لہذا آپ ہی نے ہماری حوصلے کو بلند فرمایا ہے، ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے عرفان بھائی کڑوا سورت سے تشریف لائے حاجی صاحب کو لے کر، ان تمام کے ہم ممنون اور مشکور ہیں، اللہ جزائے خیر عطا۔